شیطان مردود انسان کو 6 طریقوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ اہم اور ضروری باتیں ہیں جو میں نے بہت ساری کتابوں سے جمع کی ہے، جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ پہلا طریقہ ہے کہ شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ کفر اور شرک ایک ایسی دلدل ہے کہ اس میں جو ایک بار پھنس جائے تو سوچنے، سمجھنے، دیکھنے کی ساری طاقتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ جو پخانا ہے اسے کھائے گا اور جو کھانے کی چیزیں اس کو بہائے گا۔ تو اسی لیے کفر اور شرک بہت خطرناک چیز ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے، پھر تو ٹینشن ہی ختم، پھر تو یہ میرا ہی کام کرے گا آگے جا کے۔ دوسرا کہ اگر کفر اور شرک میں کوئی مبتلا نہیں ہوا تو اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ انسان بدعت میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ بدعت ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ گناہ کے کام آپ کرو گے تو آپ کو ریلائز رہتا ہے میں نے یہ گناہ کیا، میں نے وہ گناہ کیا، توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، انسان توبہ کرتا ہے۔ لیکن بدعت کو وہ بدعت سمجھ کر ہی نہیں کرتا ہے، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے توبہ کی اس کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ تیسرا طریقہ ہے کہ اگر کوئی بدعت سے بھی بچ جائے تو شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے، یہ جھوٹ بولے، چغلی کرے، غیبت کرے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اچھے خاصے دیندار لوگ بھی ان گناہوں میں مبتلا نظر آئیں گے، حب جاہ، حب مال۔ چوتھا طریقہ ہے شیطان کا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ سے بھی بچ جائے تو وہ کہتا ہے گناہ صغیرہ میں مبتلا کر دو اس کو، یعنی وہ کام جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ تو انسان کہتا ہے چھوٹا گناہ ہے نا، سنت کے خلاف ہے، بس کوئی گناہ کبیرہ تھوڑی ہے، کوئی حرام تھوڑی ہے۔ ارے میں بوفیلو سسٹم میں کھانا کھا رہا ہوں کھڑے ہو کے، کوئی یہ حرام تھوڑی ہے، جائز ہے، چلتا ہے یار کبھی کبھی۔ تو ایسے وہ کرتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے گناہ جب بہت ہو جاتے ہیں نا تو انسان کی ہلاکت کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ جب کوئی گناہ صغیرہ سے بھی بچے تو پانچواں جو شیطان کا طریقہ ہوتا ہے نقصان پہنچانے کا انسان کو، وہی ہوتا ہے کہ وہ مباح کاموں میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، گیم کھیلنا، کرکٹ دیکھنا، یعنی ایسے کام جو گناہ بھی نہیں ہے ثواب بھی نہیں ہے۔ یعنی ان کاموں کو اگر آپ کرو تو ثواب بھی نہیں ملے گا لیکن وہ گناہ بھی نہیں ہے۔ چائے کی ٹپریوں پہ بیٹھ کے خوب گپے لڑانا، کرکٹ میچ دیکھنا، گیم کھیلنا، ویسے ہی ٹائم پاس کرنا، گھنٹوں گھنٹوں کسی ایسے کاموں میں مبتلا رہنا جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا، تو ایسی چیزوں میں شیطان مبتلا کرتا ہے۔ اور چھٹا اور آخری طریقہ ہے اگر کوئی مباح کاموں میں سے بھی بچ جائے، یعنی وہ اپنی ٹائمنگ کو بہت اچھے سے گزار رہا ہے، اپنی لائف کو بہت اچھی طریقے سے گزار رہا ہے، تو انسان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ بڑے کام یہ کر سکتا ہے تو چھوٹے کاموں میں مبتلا کر دو اس کو، یعنی اور بڑے بڑے انسان یہ کام کر سکتا تھا لیکن اس کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہلگا دو بس۔ تو یہ 6 طریقے ہیں جن کے ذریعے شیطان مردود انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔